تمہارے اطمینان کے لیے، اور سمجھو بات کو، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح سے باورچی خانے میں اعلان کر لیں کہ آج کچھ نہیں پکے گا، بس دیکھا جائے گا، ہم قرآن پڑھا رہے اللہ خود کھلائے گا۔ یہ توکل کے باب میں جائز ہے، لیکن اسباب اور تضمین کے خلاف ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے متعلقین کی دل بستگی بھی کرنا چاہیے۔ کاملین ان کو کمال تک پہنچانے سے پہلے اتنے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ پنجپیر مولانا رحمت اللہ علیہ نے مجھے واقعہ سنایا ایک دن، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے کہا کہ میں مولانا عبید اللہ سندھی سے مکہ میں پڑھ رہا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، عصر کے بعد چیزیں آنا شروع ہوئی، قسم قسم کے مولانا بہت معروف مجاہد عالم تھے، کہ جو چیز آتی ہے مولانا کہتے ہیں یہ وہاں ایک مؤذن رہتا ہے اس کو دے دو، یہ وہ صرف ایک خادم رہ رہا ہے اس کو دے دو، یہ وہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ان کو دے دو، کوئی چیز چھوڑتے نہیں۔ کہ بالکل اذان کا وقت ہو گیا، اور اس دوران بھی جتنی نعمتیں آئی مولانا نے کہا اس کو بھی بانٹو۔ کب مجھے غصہ آ گیا بہت شدید، کہ میں نے کہا پوری مسجد حرام میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ہم نظر نہیں آتے، ہمارا قصور ہی ہے کہ آپ سے پڑھنے آئے ہیں، اس لیے ہم مجرم ہیں۔ کہ مولانا نے مجھے کہا آرام سے بیٹھو، تیرے لیے انتظام اللہ کر دے گا۔ کہ میں نے کہا اللہ تو کر رہا ہے، آپ چھوڑ نہیں رہے۔ اللہ تو بھیج رہے، آپ نہیں چھوڑ رہے۔ تو کہا مولانا نے مجھے ہاتھ ہلایا کہ چپ رہو، تیرے لیے بہتر انتظام ہو جائے گا۔ کہ میرے دل میں سوچے کہ انتظام تو آپ چھوڑتے نہیں، آپ جب یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو کائن اس وقت کہ مؤذن کھجور ہاتھ میں لے کے اذان خانے میں چڑھنے لگا اذان دینے، اور بالکل کوئی چیز مولانا کے سامنے نہیں، ہمارے سامنے۔ کہ اس دوران ایک آدمی لوگوں کو چیرتا پلانتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا مجمع ہے، ٹرے ہے، اور وہ قسم قسم کے پلاؤ سے، اور اس کے اوپر پھر سبزیاں اور فروٹ اور افطاری سب سجی ہوئی ہے، مولانا کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ کہ حضرت بس اذان ہونے والی تھی، مشکل سے خدمت میں پہنچ گیا۔ کہ مولانا نے مجھے کہا اور تو اپنا تندور بھر، تو تندور بھر۔ مولانا نے یہ بیان کرتے ہوئے باقاعدہ آنسوں سے روئے کہ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی نے اس میں سے ایک کھجور بھی نہیں لی، اور صرف زمزم سے افطار کر کے اور اپنی نماز اور وظائف میں لگ گئے۔ تو تراویح تک اسی طرح بیٹھے رہے، صرف زمزم پی کر۔ توکل بہت بڑی دولت ہے، کس شان کا توکل ہے۔ کسی زمانے میں یہاں جب میں نیا نیا آیا تھا تو میں محلے کے نوجوانوں کو تبلیغ میں جوڑتا تھا۔ میں نے کہا کہ ان کو ماحول ملے اور یہ صحیح عقیدہ اختیار کر لیں، تمام ماحولیات میں پھر بہتر ماحول تبلیغی ہوگا۔ کم از کم خود تو شرک و بدعت نہیں کرتے۔ اور پھر رائے کے سالانہ اجتماع میں ان نوجوانوں کو لے کے جاتا تھا، محلے میں اس کا بڑا اثر تھا کہ مولانا 30 40 50 نوجوانوں کو ہر سال تبلیغ پہ لے جاتا ہے۔ یہاں محلے کے ایک باتور خان نے مجھے کہا کہ اجتماع جب ختم ہو جائے پھر میں آپ کو اور ان کو لے جاؤں گا لاہور، دعوت کروں گا اور سیر کراؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، وہ بہت بڑا پن خان تھا یہاں محلے میں۔ ہم اسی طرح بیٹھے رہے، جس وقت دعا ختم ہوئی تیسرے دن، تو اس غیرت کے ٹکڑے نے آ کے مجھے کہا کہ وہ بڑا انتظام تو سب کے لیے نہیں ہو سکا، ہماری گاڑی میں ایک آدمی کی جگہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کیا جانا تھا، میں تو قافلہ لے کے گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، بس آپ جائیں۔ ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اسباب ختم ہونے کے بعد مسبب جو احسان کرتا ہے اس کا دن ہے آج۔ اسباب تو ختم ہو گئے، کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تبلیغی غریب 3 4 دن اس میدان میں بیٹھے رہتے، بعد میں چلتے رہے، نکل نہیں سکتے۔
دعا جب ختم ہو گئی ہم نے سامان اٹھایا اور روانہ ہو گئے، تو وہ محلے کے نوجوان مجھ سے پوچھ رہے حضرت گاڑی کہاں کھڑی ہے؟ میں نے کہا آگے اور آگے اور آگے اور آگے۔ وہاں ایک جگہ آئی، بہت پانی تھا بہترین، میں نے کہا یہاں نماز پڑھ لیتے زور کی۔ نماز ہم نے پڑھ لی، فارغ ہوا، سلام پھیرا تو بلوچستان کوئٹے کے ہمارے ایک دوست شیخ حبیب اللہ اچانک ملا اور لپک گیا۔ اس نے کہا میں نے نئی بس خریدی، لا کے یہی کھڑی کی ہے اور میرا ارادہ تھا کہ حضرت کے شاگردوں کو لاہور لے چلوں گا۔